मैं ये समझता हूँ कि अमीर मसहब ने कैसर बट को छोड़ा। ये सुलह शायद बहुत पहले हो जाती, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त हो जानी थी जब शूटर्स अरेस्ट होते हैं। तीफी बट जो किरदार है वो इतनी जल्दी कमज़ोर होने वाला किरदार नहीं था, वो इतनी जल्दी झुकने वाला किरदार नहीं था। जब बालाज मर्डर केस की तफ्तीश हो रही थी तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तीफी बट से कम्युनिकेट किया। उस कम्युनिकेशन में तीफी बट से ये कहा गया कि ये मर्डर आपने करवाया है, आपका नाम बिल्कुल इसमें साबित हो चुका है। तो तीफी बट ने जवाब दिया था कि तुसी फिर मैनू चलान कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, लाहौर के अंडरवर्ल्ड के हवाले से पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई थी और वो खबर ये थी कि कैसर बट ने तीफी बट के साथ सुलह कर ली है। और ये जो कैसर बट जिन्होंने सुलह की है, ये टीपू ट्रका वाले ख़ानदान का बहुत करीबी बंदा समझा जाता था, लेकिन ये सुलह ट्रका वाले ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर हुई है। तो इस सुलह के पीछे क्या कहानियाँ थीं, आगे क्या होने वाला है, कौन से ऐसे मुहरकात थे कि कैसर बट ने तीफी के साथ बिलाज ख़ानदान की मर्ज़ी के बगैर हाथ मिलाया, इन सारे सवालात का जवाब हम लेंगे ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से, जो कि एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर भी हैं और लाहौर के अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक आपका काबिल एतमाद साथी आपसे बिन बताए आपको आपके दुश्मन के साथ सुलह कर ले, तो अब ट्रक्का वाला ख़ानदान कहाँ स्टैंड करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। ये कन्फ्यूजन है जी, ये एक गलत फहमी है मेरी जी, आपकी और जनरल पब्लिक की भी। ठीक है जो जी। वो ये सोच रहे हैं कि कैसर बट ने ट्रक्का वाला फैमिली को छोड़ दिया और इंडिविजुअली सुलह कर ली। मैं ये समझता हूं कि अमीर मसहब ने कैसर बट को छोड़ा। कैसे? ये सुलह शायद बहुत पहले हो जाती, ठीक है, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त हो जानी थी जब शूटर्स अरेस्ट होते हैं, जब वो सारी की सारी टीम अरेस्ट कौन होती से है। शूटर जिन्होंने बिलाज को, जिन्होंने जवेद बट को, जो कि बहनोई थे तीफी बट के, तीफी बट के जो बहनोई हैं, उनके जो कातलान हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद जब तफ्तीश में ये बात सामने आ गई कि ये मसहब की प्लानिंग थी, मसहब ने ये सारा शूट आउट प्लान किया और मसहब ने किसी को एतमाद में नहीं लिया। कैसर बट का आप लोग कहते हैं कि बहुत करीबी था, मैं ये समझता हूं कि अमीर मसहब को कैसर बट पे एतमाद नहीं था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जवेद बट के कत्ल में मीर मासब ने कैसर बट को एतमाद में नहीं लिया था, और जो कैसर बट ने ये स्टेटमेंट दी थी कत्ल के बाद कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो दुरुस्त थी? जी बिल्कुल। कैसर बट एक सतह तक, एक ख़ास वक्त तक ये नहीं समझता था कि ये काम अमीर मसहब ने कर दिया है। जावेद बट वाला वो तो जब शूटर अरेस्ट होता है, तमाम कहानी खुलती है, तफ्तीश में तमाम चीज़ें साबित हो जाती हैं, तो ये हैरानगी वाली बात थी कैसर बट के लिए भी। मैं कैसर बट को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, लेकिन जो मेरे इल्म में है, कैसर बट कभी भी अमीर मसहब का साथ ना छोड़ता। वो कोई उठाई गिरा नहीं है, वो भाई आदमी है और ट्रक्का वाला फैमिली के साथ यकीनन उसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। बलाज की हद तक वो बहुत करीब रहा, मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन अमीर मसहब ने दूरियां इख्तियार की, खुफिया प्लानिंग करके कैसर बट पे एतमाद ना करते हुए ये एक्शन लिया। और फिर कैसर बट को ये दिखाई दे रहा था कि यार, ना तो मुझे एतमाद में लिया गया, ना मैं इस शूट आउट में शामिल हूँ, ना मैं शूटर एंगेज करने में, ना मैं प्लानिंग करने में, तो मैं शहरदार आदमी हूँ, मैं बिला वजह एक शख्स मुझ पे एतबार ही नहीं करता, वो मुझ पे एतमाद ही नहीं करता, वो ये कार्रवाई कर रहा है, तो मैं किस लिए खामखा अपनी दुश्मनी जो है वो ना 3 में ना 13 में, मैं किसी खाते में नहीं स्टैंड करता, और मैंने दुश्मनी ले ली है तीफी के साथ। कैसर की ये मजबूरी हो सकती थी कि मसहब और ट्रक्का वाला ख़ानदान अब उसके साथ नहीं है। तीफी बट की क्या मजबूरी थी कि वो इस बात पे यकीन कर लेता कि बट साहब थोड़े नाल ज़्यादती हो रही है? देखें, तीफी बट
جو کردار ہے وہ اتنی جلدی کمزور ہونے والا کردار نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ اتنی جلدی جھکنے والا کردار نہیں تھا. آپ کو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں جی جی. کہ دوران تفتیش جب بالاج مرڈر کیس کی تفتیش ہو رہی تھی تو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے تیفی بٹ سے کمیونیکیٹ کیا. اس کمیونیکیشن میں تیفی بٹ سے یہ کہا گیا کہ یہ مرڈر آپ نے کروایا ہے, آپ کا نام بالکل اس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کروایا, اور اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا, کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی. آپ اس مقدمہ میں بالاج قتل کیس میں باقاعدہ پرائم سسپیکٹ نہیں بلکہ پرائم ملزم ہیں. تو تیفی بٹ نے جواب دیا تھا کہ تسی پھر مینو چلان کر دیو. اچھا. اس حد تک تیفی بٹ جو تھا وہ سٹینڈ کرتا تھا. ٹھیک. لیکن صاحب ہوا یہ ہے کہ جب اس بالاج مرڈر کیس کا تیفی بٹ کا قریب ترین رشتہ دار بلاول پکڑا گیا تھا باہر سے. اریسٹ ہو گیا تو پھر تیفی بٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ اب گنجائش نہیں ہے, میرے گھر کا بندہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا ہے اور میں نے اب کوئی ایلیبائی بھی ثابت نہیں کر سکتا. جب گھر کا بندہ ہی آ گیا تو پھر کوئی گنجائش نہیں تھی. تو تیفی بٹ نے کیسر بٹ کے ساتھ صلح کرنی تھی. کیسر بٹ نے اس وجہ سے صلح کرنی تھی کہ میں بلا وجہ انوالو ہو گیا ہوں, مجھے اعتماد میں نہیں لیا, مصب نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا, اور تیفی نے اس لیے صلح کرنی تھی کہ اس کے گھر کا بندہ اریسٹ ہو گیا اور کلیدی کردار ادا کیا جس کا انتظار تھا. میرے مطابق جب یہ شوٹر پہلا شوٹر اریسٹ ہوتا ہے جاوید بٹ مرڈر کا, اس وقت ہی یہ کہانی کھل چکی تھی کہ کیسر بٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے. پولیس نے بھی یہ کہہ دیا تھا اور مقتدر حلقے جو تھے ان میں یہ بات ہونا شروع ہوگی, مجھ تک بھی پہنچ گئی تھی کہ کیسر اس میں انوالو نہیں ہے, مذہب کا کام ہے یہ سارا. کیسر تک بھی یہ بات چلی گئی تھی, لیکن کوئی گارنٹر نہیں تھا, کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو غلط فہمیاں دور کر دے اور گارنٹی کے ساتھ دونوں فریقین کو آمنے سامنے لے آئے. کیسر بٹ کو جوں ہی سہیل شوکت بٹ صاحب کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, صلح ہو گئی. اور صلح کی وجہ وہی کہ امیر مصب کا انڈیپینڈنٹلی ایز این انڈیویجول کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اس جنگ کا آغاز کرنا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مصب اس نے خود سے فیصلے کیے, کسی کو نہیں بتایا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسر بٹ کا اور تیفی کا آپس کے قریب آنا مصب کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب نہیں, کوئی خطرناک نہیں. اگر مصب کسی گنتی میں رکھتا کیسر بٹ کو, ٹھیک ہے, تو اسے اعتماد میں لیا ہوتا. گھر کا بھیتی ہے, گھر کا ساتھی تھا نا, تو بھیتی بھی ہے نا, بیٹی بھی ہے, تو اس کو اعتماد میں لیا ہوتا. اس نے کیسر بٹ کو کسی گنتی میں نہیں رکھا, اس نے جو کچھ کیا وہ انڈیپینڈنٹلی کیا, اپنے طور پہ کیا. تو نہ اس نے جاوید بٹ پہ اٹیمپٹ کرتے ہوئے کیسر بٹ کو کوئی ویٹیج دی, اور نہ ہی وہ آج یہ سمجھتا ہے کہ کیسر بٹ اس کے لیے کوئی اہمیت کا حامل ہے. وہ از خود ایک جلتا ہوا لاوا ہے, ایک پگھلتا ہوا لاوا ہے, وہ بڑا گرم خون ہے. کیسر بٹ کی اس کو شاید ضرورت نہیں تھی. یعنی کہ میر مصب اور تیفی بٹ کی دشمنی ہے جس کو ہم اس صلح کے بعد دیکھ رہے تھے کہ شاید خاتمے کی طرف جا رہی ہے, ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میرے عزیز محترم, ٹرکاں والا فیملی کے واحد سپوت امیر مصب وہ شخصیت ہے جس نے انڈیپینڈنٹلی از خود جنگ کا آغاز کیا. یہ پہلا موقع ہے کہ ٹرکاں والا فیملی کی طرف سے قانون ہاتھ میں لیا گیا, قانون سے مدد نہیں مانگی گئی, اور ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر کے جنگ کا آغاز کیا, اور اس میں بڑی فیٹل اٹیمپٹ کی. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹرکاں والا فیملی سے کسی نے اگریسو ایکشن لیا, اور وہ ہے امیر مصب. کل کو اگر کنفرنٹریشن ہوتی ہے تیفی اور ٹرکاں والے میں دوبارہ سے, کیسر بٹ کہاں سٹینڈ کرے گا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں کیسر بٹ نا بڑی خوبصورتی سے, وہ مچھلی ہوتی ہے نا, پکڑتے ہیں آپ اس کو سلپ کر جاتی ہے. کیسر بٹ سلپ کر گیا. کیسر بٹ ایک سمجھدار آدمی ہے, شہردار آدمی ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جس قسم کے لوگ بیچ میں آ گئے, جو لوگ اس صلح میں شامل تھے, اس میں 1-2 پولیس افسران بھی شامل تھے, ٹھیک ہے, وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیسر کو بھی گارنٹی دے سکتے ہیں, وہ تیفی کو بھی گارنٹی دے سکتے ہیں. ان کے درمیان اب یہ جنگ باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, یعنی کیسر اور تیفی والا چیپٹر تو کلیئر ہو چکا ہے, کلوزڈ. اب 2 بندوں کے مرڈر ہیں, اور ایک ہے بلاج کا, ایک ہے جاوید بٹ کا. کلیئرٹی اب بہت حد تک آ چکی ہے کہ بلاج کو تیفی نے مروایا اور جاوید کو مصعب نے مروایا. تو یہ اب دونوں, یہ کیا فیوچر ہے ان کا, ان کی پولیس کے پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں, تحقیقات کے حوالے سے سزا مل سکے گی؟ جی بالکل. دیکھیں, ٹیکنیکلی بھی اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی کیسز مضبوط ہیں تمام. دیکھیں کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آتی ہے, آپ اس انفارمیشن کے جو ایویڈنسز ہیں, جو شواہد ہیں, ان کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر ان شواہد کی آپ ایک چین بناتے ہیں, کڑی ملاتے ہیں. تو جو وہ کڑیاں ملتی ہیں, وہ کڑیاں پوری طرح سے مل کے, سولڈر ہوتا ہے نا, آئرن سولڈر, یہ سولڈر گن سے وہ کڑیاں مل کے ویلڈنگ ہو چکی ہے. اس میں کہیں کوئی لوپ نہیں ہے, کوئی ہول نہیں ہے. ایویڈنس اکرنس سے لے کے پیچھے پلاننگ تک وہ ساری کی ساری چین مکمل ہو چکی ہے دونوں کیسز, بلاج مرڈر کیس میں بھی اور جاوید بٹ مرڈر کیس میں. دونوں کی ایویڈنسز, سالڈ ایویڈنسز پروو ہو چکی ہیں. بلاج مرڈر کیس میں وہ ویپنز جو تھے جو اس میں استعمال ہوئے بلاول تک, وہ سارے کے سارے فورنزک سے ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جو بلٹ شیل, وہ ہر چیز میچ ہو چکی ہے. اینڈ فائنلی the same condition is in جاوید بٹ مرڈر کیس کہ تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. ہیئر سے ایویڈنسز کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دینا, ٹھیک ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیس کرتی ہیں, جو سالڈ مٹیریل ایویڈنسز ہیں, وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں. کہ احسن شاہ کا کردار نہ ہوتا تو آج بلاج زندہ ہوتا. احسن شاہ کا کردار نہ ہوتا تو شاید بہت پہلے بلاج کی اور تیفی بٹ کی صلح ہو چکی. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ساری وہ پس منظر بھی ہم نے دیکھا کہ صلح کے پیچھے تھا, اور کچھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کی. تو لگتا یہی ہے ظہیر صاحب کی بات سے کہ یہ جو صلح ہے, اس سے دونوں خاندانوں کی دشمنیوں میں کوئی بڑا واضح فرق نہیں پڑے گا. جب تک یہ دونوں جو فیملیز کے مین کردار ہیں وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, بات چیت آگے نہیں بڑھاتے, تب تک یہ خدشات, یہ خوف موجود رہے گا کہ وہ جو دشمنی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے وہ کئی مزید لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ نکلے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.